اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ آگے بڑھے، مگر یہ شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ وہ یہ اعزاز پا کر بہت خوش تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہندا آ گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر اس خیال سے تلوار کو ہٹا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس سے کسی عورت کا سر کاٹا جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انتہائی جوش میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وحشی جو کہ ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم تھا، اور اس سے ہندا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو میں تم کو آزاد کروا دوں گی۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا۔ جوں ہی آپ رضی اللہ عنہ اس چٹان کے قریب پہنچے تو اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کے پیٹ میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ کفار کے علمبردار ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے، لیکن ان کا جھنڈا ایک کے بعد دوسرا اٹھا لیتا تھا۔ ان کے جوش کا یہ عالم تھا کہ ایک کافر جس کا نام ثواب تھا مشرکین کا جھنڈا اٹھائے بڑھ رہا تھا۔ ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر گر گئے، مگر اس نے اپنے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے پڑا رہا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر قتل ہوتے ہوئے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی کفار کی ایک عورت جس کا نام عمرہ تھا، اس نے جھپٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش میں جیسے غیرت پھر جاگ اٹھی اور ان کی وہ فوج جو بکھری ہوئی تھی سمٹ گئی اور ان کے قدم جمنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابو عامر راہب کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کا خطاب دیا تھا، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر خدا کی قدرت دیکھی، اس کا بیٹا جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تھا وہ مسلمان تھے اور جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤں گا۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس قدر جوش سے بھرے ہوئے تھے کہ کفار کی فوج میں گھس گئے اور ابو سفیان پر حملہ کر دیا۔ قریب تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے ابو سفیان کا فیصلہ ہو جاتا۔ ایک کافر شداد نے جھپٹ کر اس وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔